اگر کہا گیا کہ آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہے تو اس آیت کو پڑھ کے پانی پہ پھونک کر وہ پانی آنکھوں میں لگانا. 35 سال سے تو میں انہی علاقوں میں مختلف مجالس میں یہ آیت بتاتا رہتا ہوں جو رزق کے لیے پریشان. اب یہ پڑھو آیت کہ یہ سورہ ان دعاؤں میں سے ایک ہے جو کسی ایک خاص مسئلے کے لیے نہیں، ہر مسئلہ، چاہے اولاد کا ہو، چاہے روزی کا ہو، چاہے صحت کا ہو، اور چاہے کوئی بھی ہو. دنیا ویسے ہی حدیث کا لفظ ہے، دار المحن ہے، امتحان کی جگہ ہے. مومن کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے امتحان بھی. لیکن آخری زمانے میں یہ مصیبتیں اور امتحان زیادہ بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ دنیا میں جہاں بھی میں جاتا ہوں تقریباً ایک جیسے مسئلے یا پرابلمز، اور ہر ایک کے حوالے سے ہر آدمی یہ چاہتا کہ اسے کوئی بہت ہی نئی قسم کی دعا یا نیا قسم کا عمل بتایا جائے. تو ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو پھر اپنے دل سے بنا بنا کر کوئی دعا کوئی عمل اپنی طرف سے وہ بتا دیا تو وہ نیا لگتا. اور ہم جیسے لوگ جو اسی دائرے میں محدود رہتے ہیں جو ائمہ طاہرین کی حدیث میں ہے تو وہ تو منہ لٹک جاتے ہیں کہ مولانا یہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے، کوئی نئی بات، کوئی نئی بات. لیکن یہ مطالبہ جس طرح سے ہر پڑھا لکھا آدمی جان لے گا کہ یہ غلط ہے، وہی دعاؤں کے حوالے سے بھی. لیکن مومن کے ساتھ پریشانیاں رہتی، اور جیسا کہ کل میں نے کہا کہ اس کے لیے خاص ہدایت امام کی ہے صبر. 20 سال بھی لگ سکتے ہیں دعا قبول ہونے کے بعد نتیجہ آنے میں. اب خود دعا قبول ہونے میں کتنا وقت لگے گا وہ اپنی جگہ، پھر جب قبول ہو گئی تو نتیجہ آنے میں 20 سال بھی لگ سکتے ہیں اور 20 سیکنڈ بھی. مومن کا کام ہے اپنی ذمہ داری ادا کرے، باقی سب چیزیں اللہ پہ چھوڑ دے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، وہ میرے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کب دعا قبول کرنا ہے، کس وقت مجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اس وقت میرے لیے دعا قبول ہونے کا نقصان کیا ہوگا. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. قرآن کی آیت اور پریشانیوں کی ایک دعا ہی نہیں ہے بلکہ پورا ایک مومن کے سوچنے کا انداز بدلنے والا اصول ہے. بعض دعائیں ایسی ہوتی جو الگ الگ ہوتی، صحت کی دعا الگ ہے، رزق کی دعا الگ ہے، بچیوں کی شادی کی دعا الگ ہے، شوہر بیوی کے اختلافات ختم ہونے کی دعا الگ ہے، طالب علم کو امتحان میں کامیابی کے لیے الگ دعا بتائی گئی، قرضوں کی ادائیگی کی دعا الگ ہے، قرضے دے دیے گئے اور واپس نہیں مل رہا ہے اس کی دعا الگ ہے. لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی، کہا کہ ہر مسئلے کوئی بھی پریشانی. اچھا یہ ساری کائنات جو چل رہی ہے تو بہت ہی مختصر ایک جملہ یہ اسم اعظم پر چل رہی ہے. اللہ کے سینکڑوں یا ہزاروں ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جو تمام ناموں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور اس کو اسم اعظم کہا گیا. سورہ مجادلہ میں جتنی آیتیں، شاید 23 ہیں اس وقت ذہن میں نہیں، یہ پورے قرآن کے 114 سوروں میں واحد سورہ جس کی ہر آیت میں کم سے کم ایک بار اسم اعظم، اسم اکبر، اسم جلالہ، لفظ اللہ استعمال ہوا. اگر 23 آیتیں تو ہر آیت میں ایک بار ضرور آیا. اس سے کائنات چل رہی، جو پوری کائنات کا پاسورڈ ہے، نظام کائنات جس اسم اعظم پر ہے وہ سورہ مجادلہ میں چھپا ہوا. چنانچہ جتنی طاقت لفظ اللہ میں ہے اتنی طاقت اس لفظ کی وجہ سے سورہ مجادلہ میں. اور سورہ توحید
موضوع ہی اس کا اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا. قل هو اللہ احد, اللہ کا لفظ ایک ہی بار آیا. سورہ حمد ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آیا. سورہ یاسین قلب قرآن, سورہ رحمان عروس قرآن, سورہ فجر سورہ امام حسین, کہیں بھی آپ کو یہ خصوصیت نہیں ملے گی. چنانچہ تجربہ بھی ہے اور روایتوں میں اشارہ بھی کہ یہ سورہ ان دعاؤں میں سے ایک ہے جو کسی ایک خاص مسئلے کے لیے نہیں, ہر مسئلہ, چاہے اولاد کا ہو, چاہے روزی کا ہو, چاہے صحت کا ہو, اور چاہے کوئی بھی ہو. وقت نہیں ہے کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں. روزانہ ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت, اگر واقعاً آپ کے پاس کوئی مسئلہ. اب ایسے ایسے معجزات والے واقعات پچھلے سال تک بھی تھے جب میں نے یہ پڑھا تھا, اور اس ایک سال میں مزید. لیکن دو چیزیں خاص ذہن میں رکھیے گا. نمبر ایک, زندگی کا کوئی بھی مسئلہ اور دوسری دعاؤں سے حل نہ ہو رہا, پھر آئیے اس پر. اور نمبر دو, جو ایک خاص پریشانی لوگوں نے دیکھی ہوگی, اس کے لیے تو خاص طور پہ پہلے دن سے ہی سورہ مجادلہ, 2 سورے ہیں, لیکن چونکہ اس سال واٹس ایپ پر میرا ایک کلپ بہت چلا جس میں ایک سورے کا ذکر آ گیا, تو میں آپ کا وقت ان معنوں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ بہت سنی ہوئی بات. اسی سال ابھی 2 سورے جو ایک مسئلے کے لیے پہلے سے. جملہ ملائیے پچھلے جملے سے کہ سورہ مجادلہ باقی مسائل کے لیے اس وقت پڑھے جب باقی دعائیں کام نہیں دے رہی, مگر ایک مسئلہ ایسا کہ وہ آغاز ہی وہاں پہ سورہ مجادلہ یا سورہ علم نشرہ سے کرنا. وہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ یا تو ان کی پوری زندگی میں ایک پریشانی یہ ہوتی ہے, اور یا پھر یہ کہ کچھ عرصے کے لیے ٹیمپریری, کہ جس کام میں وہ ہاتھ ڈالیں وہ کام بننے لگتا ہے, ہونے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس ہمیں کامیابی ہونے والی, آخر میں جا کے گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک تو ہے نا کہ آپ نے کام میں ہاتھ ڈالا, شروع سے ہی کام نہیں بن پا رہا. ایک ہے کہ نہیں, کہ میں نے کہا یہ بعض لوگوں کو تجربہ ہوگا کہ یا تو ان کی ساری زندگی ایسی گزری, یا یہ کہ بیچ کا کچھ عرصہ 5 سال 2 سال 8 سال. وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اولاد نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رزق نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے کام بنتا نظر آتا, اور ایسا لگتا ہے کہ بہت اچھا جا رہا ہے, جب نتیجہ نکلنے والا عین وقت پہ جا کے معاملہ بگڑ گئے. 1 ہو 2 ہو 5 ہو کیس, تو آدمی اس کو اتفاق سمجھ سکتا. یہ بھی ایک, ہر ایک کو یہ پریشانی نہیں ہے, لیکن جن کو ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہیں. مثلا اس حوالے سے جو سب سے زیادہ مثال, سب سے واضح مثال میں دے سکتا ہوں وہ یہ کہ بچی شادی کی عمر ہو گئی, اب اس کی شادی والدین فکر کر رہے ہیں, تو اب ایک تو یہ ہے کہ رشتے آتے ہی نہیں, وہ کیس سورہ مجادلہ نہیں. ایک ہے کہ آتے ہیں, آنے والے دیکھتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں, خاندان میں میچنگ بھی ہو رہی, بس ایسا لگتا ہے کہ بس ان قریب یہ ساری بات طے پا جائے گی, وہ پھر پلٹ کے نہیں آئے. ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آئے پہلے ہی دن پہلی ہی نشست میں, ان کو پسند نہیں آیا رشتہ, کسی بھی وجہ سے لڑکی نہیں چاہیے, چلے گئے. وہ ایک الگ کیس ہے. وہ پھر سورہ احزاب ہے, وہ پھر سورہ مریم ہے, وہ پھر سورہ طارق. ایک ہے کہ نہیں, رشتے بہت آتے ہیں اور بات آگے بڑھتی بھی ہے. وہ خالی ناشتہ کرنے والے اور خالی پیسٹریاں کھانے والے اور خالی چائے پینے والے نہیں, سیریس لوگ آتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, آخر میں ایک دم سے معاملہ ٹوٹ گیا.
یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ مسئلہ تو جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا پرابلم کی دوا سورہ مجادلہ پہلے دن سے ہے، باقی مسائل کے لیے پہلا دن نہیں. لوگ آتے جا رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے ان کی مجبوریاں، کتنی دور سے آ رہے ہیں، کتنی ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں، لیکن میرے پاس آج وقت نہیں ہے تو میں دوہرا نہیں رہا ہوں. لیکن باقی مسائل میں تو یہ کہہ دوں کہ سورہ مجادلہ آخری دوا، لیکن یہ والی پریشانی جو کئی دعاؤں میں، خاص طور پر حج کی دعاؤں میں، کہ اللہم انی اعوذ بک من شتات الامور، اے خدا میں خاص تیری پناہ چاہتا ہوں معاملات کے بگڑ جانے سے. بنتے بنتے جو معاملہ بگڑ جاتا، بیمار ہے، علاج کر رہے ہیں، صحت مل رہی ہے، ٹھیک ہوتے ہیں تو ایک دم بگڑ گئے. کاروبار ہے، شروع کیا، چاروں اچھی طرح مارکیٹ کا جائزہ لیا، سارا اپنا ہوم ورک کیا، شروع کیا، اور بظاہر بہت اچھا نظر آ رہا ہے، مستقبل بن بھی رہا ہے کام، اور آخری مرحلے میں پھر بگڑ گئے. تو اب اس کی مثالیں دے دے کے وقت میں آپ کا کیوں ضائع کروں. جن کو زندگی میں یہ تجربہ ہوتا، معاملات بنتے بنتے آخری لمحے میں بگڑ گیا، اس کے لیے بہترین جو عمل، دعا، وظیفہ، وہ یہ سورہ مجادلہ کی روزانہ تلاوت، جب تک کہ یہ کیفیت ختم نہ ہو. اور ختم ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کی نیت سے اسے پڑھیں، دعا کی نیت سے اس کو بند کر دیں. تو یہ تو اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے. اب علماء کرام مفسرین قرآن، ان کا ایک اصول سن لیجئے، اور وہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں روایتوں میں کسی سورے کو کسی مسئلے کا حل بتایا گیا تو اس سورے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی آیت ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ہوگا جس کا تعلق اس مسئلے سے بھی. وہ خالی بہت جلدی ہے مجھے، کیونکہ آج باتیں بہت باقی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تہائی وقت مجلس کا ختم ہو گیا، کہ یہ کوئی جادو منتر کی طرح کے الفاظ نہیں ہیں کہ کچھ الفاظ کہے اور نتیجہ نکلا. اس سورے کے اندر بھی ایسا پیغام، مثلا رزق کے لیے اگر آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. 35 سال سے تو میں انہی علاقوں میں مختلف مجالس میں یہ آیت بتاتا رہتا ہوں جو رزق کے لیے پریشان. اب یہ پڑھو آیت، ترجمہ: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک راستہ بنا دیتا اور ایسی جگہ سے رزق و روزی دیتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہ ہو. اب اگر یہ رزق کے لیے آیت ہے تو آیتوں میں پیغام بھی کوئی نہ کوئی رزق سے متعلق چھپا ہوا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اگر کہا گیا کہ آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہے تو اس آیت کو پڑھ کے پانی پہ پھونک کر وہ پانی آنکھوں میں لگانا. تو خالی ایسا نہیں ہے کہ بس ایک آیت کا ہی فائدہ، آیت کا پیغام کہ ہم نے وہ چیز دی ہے جو تمہارے لیے شفا ہے.